سرور کائنات اور ان کی آل کی مجلس ہے۔ سرور کائنات، سرور دو عالم، سردار انبیاء کون ہیں؟ ہمارے الفاظ میں یہ تشریح کی نہیں جا سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ انسان فضائل نبی بزبان علی بیان کرے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کبھی پوچھا امیر المؤمنین سے، بغیر تمہید کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، کہا مولا آج آپ رسول اکرم کے بارے میں کچھ بتائیے کہ رسول خدا کی شان کیا تھی۔ رسول خدا گزر چکے ہیں اور اب امیر المؤمنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم سرکار دو عالم، ان کی حقیقت یقیناً امیر المؤمنین سے بہتر کوئی نہیں۔ وہ بیان کیا کرتے ہیں، انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، کیا بیان کروں میں اپنے الفاظ میں، وہ جسے پروردگار نے ہر مخلوق سے 4,25,000 سال پہلے تخلیق کیا۔ کہنا آسان ہے اور یہ مشکل ہے۔ آپ سوچیے، اگر اس کا فلسفہ سوچیے، 4,04,00,000 سال پہلے پروردگار نے ہر چیز سے پہلے، کسی نے نیچے سے پوچھا، کہا یا علی ہر چیز سے پہلے پروردگار نے ہر چیز سے پہلے رسول خدا کو خلق کیا تھا؟ تو پھر امیر المؤمنین نے اس کی تشریح پیش کی کہ عرش و کرسی سے بھی پہلے، لوح و قلم سے بھی پہلے، ارض و سماوات سے بھی پہلے، جن و انس سے پہلے، ہر چیز سے پہلے خدا نے اپنے نور سے نور محمدی کو تخلیق کیا۔ جب نور محمد کو پروردگار نے بنا دیا تو نور محمد کو ایک مرتبہ پروردگار نے کلام کیا، رسول خدا سے پروردگار نے نور محمدی سے کلام کیا، آواز کیا دی، یا حبیبی، پہلی مرتبہ پروردگار نے کہا اے میرے حبیب، میرے دوست، جسے خود پروردگار دوست رکھے۔ عشق ہر ایک نے پروردگار سے کیا، لیکن جس سے خود پروردگار نے عشق کیا وہ محمد مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار نے ارشاد کیا فرمایا، کہا یا حبیبی، اے میرے حبیب، میں خالق ہوں، مخلوق آپ۔ اور اس وقت تو زیبا بھی دیتا تھا کیونکہ اس وقت کوئی مخلوق دوسری ہے نہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار نے میٹھا ترین جملہ ارشاد فرمایا، کہا مرید میں ہوں، مراد آپ۔ اس سے خوبصورت کوئی جملہ ہو نہیں سکتا ہے، یعنی کہ مراد کرنے والا، رکھنے والا میں ہوں، لیکن مراد آپ۔ کہتے ہیں یہ لطیف ترین جملے سن کر نور محمدی، پروردگار کی یہ لطیف جملے خود پروردگار کی زبان مبارک، یعنی اسے سن کر نور محمدی اتنا سرشار ہوا کہ اتنا بلند ہوا کہ پروردگار کے نور کے بالمقابل آ گیا، اور 2000 سال تک سرور لیتا رہا، سرور لیتا رہا۔ کیا اس کے بعد پروردگار نے نور محمدی سے 12 نور کے سمندر خلق کیے۔ اور نور کے سمندر وہ کیسے تھے کہ کوئی اس میں سے نور عظمت تھا، کوئی سمندر ایسا تھا کہ جو عزت کا سمندر تھا، کوئی عظمتوں کا سمندر تھا، کوئی قدرت کا سمندر تھا، کوئی فضائل کا سمندر تھا، کوئی علم کا سمندر تھا۔ ہر سمندر سے پروردگار نے پھر نور محمدی کو گزارا۔ آپ سوچیے کہ کیا رفعت و بلندی ہے سرور کائنات کی۔ کہتے ہیں، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں، ہر سمندر میں، یہ جو نور کے سمندر تھے، ہر سمندر میں رسول خدا پہلے سمندر میں 10,000 سال، پھر اس کے بعد 9,000، پھر 8,000 سال، 7,000 سال، اس طرح سے تمام سمندروں سے گزر کے آخر میں جب نکلے ہیں تو پھر پروردگار نے فضائل کے 20 سمندر اور بنا۔ ان سب فضائل کے سمندروں میں سے گزر کے نور محمدی جب آخر میں نکلا ہے تو آپ جب پانی سے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ اتنی محنت کر کے کوئی نکلے گا تو کیا ہوگا؟ اسے پسینہ آئے گا۔ کہتے جب پسینہ گرا ہے تو 1,24,000 قطرے پسینے کے گرے، ان پسینوں کے قطروں سے پروردگار نے انبیاء کو تخلیق کیا۔ پانی جو ہے انسان کے جسم کا فاضل حصہ ہوتا ہے، اضافی حصہ ہوتا ہے۔ جس رسول کے پسینے یعنی فاضل، جسم کے فاضل قطروں سے انبیاء تخلیق ہوئے ہوں، اس کے خون کے قطروں کی فضیلت کتنی ہے۔ اور یہ مولوی کہتا ہے کہ رسول ہم جیسے تھے،
کہتے ہیں جب رسول خدا ایک مرتبہ 1,24,000 پیغمبران خدا کو پروردگار نے رسول خدا کے اضافی جسم کے اضافی قطروں سے تخلیق کر دیا، تو اب پروردگار نے نور محمدی سے ایک نور برآمد کیا اور اس نور کے 2 حصے کیے، ایک سے عرش کو تخلیق کیا، ایک سے کرسی کو تخلیق کیا، پھر دوبارہ سے اس نور کے 2 حصے کیے، ایک سے لوح کو بنایا، ایک سے قلم کو بنایا، اور جب قلم کو بنا دیا تو پروردگار نے قلم کو حکم دیا، کہا لکھ میری توحید کو۔ کہتے ہیں جب قلم نے دیکھا کہ خود پروردگار مجھ سے کلام کر رہا ہے، کہتے تو وہ وجد میں آ گئے، 1000 سال تک وجد کی کیفیت میں رہا، جب کانپتا رہا 1000 سال بعد پھر پروردگار نے کلام کیا، کہا اے قلم لکھ میری توحید کو۔ کہتے اب قلم نے ایک مرتبہ مخاطب کیا پروردگار کو، بارے الہا تو بتا لکھوں کیا تیری توحید میں؟ توحید لکھوانا چاہ رہے پروردگار، لیکن لکھوایا کیا؟ کہا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی پروردگار بتانا یہ چاہ رہے ہیں میری توحید بھی مکمل نہیں ہے اگر تمہیں رسول اکرم کی رسالت سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی جیسے ہی لکھا نا قلم، تو ایک مرتبہ قلم نے پوچھا، کہا پروردگار یہ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ میں تجھے شناخت کرتا ہوں، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں پروردگار نے رسول خدا کا قصیدہ سنایا، کا اول البشر، اول نور، پہلا نور ہے جسے میں نے خلق کیا تھا تم سب سے پہلے، جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق دیا تھا، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ کہتے ہیں قصیدہ سن کر قلم وانشق القلم، قلم پھٹ گیا، اتنی مٹھاس کو محسوس کیا کہ قلم پھٹ گیا، اور آخر میں خود قلم نے پکار کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں سلام خود کیا تھا قلم نے، جواب کہاں سے آیا؟ پروردگار نے کہا وعلیکم السلام۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد چل فرج۔ تم رسول خدا کو سلام بھیجو، جواب پروردگار دے گا۔ اور وہیں سے امیر المومنین کہتے ہیں وہیں سے سلام کرنا مستحب ہو گیا، سنت ہے، اور واجب ہے جواب سلام، کیونکہ خود پروردگار نے واجب سلام کا جواب واجب ہو چکا ہے۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ، عظمت رسول اکرم۔ اور ان محمد مصطفیٰ کو کبھی کسی عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ بنایا تو اپنے لیے تھا پروردگار نے محمد مصطفیٰ کو، لیکن میرے رسول کو ہم جیسی امت کے لیے بھیج دیا، زمین پہ بھیج دیا۔ یعنی کتنی شان کریمی ہے، خود پروردگار نے بڑا کرم کیا، لطف و کرم کیا، جس کی خاطر کائنات کو بنایا تھا اسے زمین پہ ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیا، اور ایسی ہدایت کی ہے پھر رسول خدا نے، کتنی ہدایت کی، اتنی ہدایت کی ہے کہ بقول خود جناب سیدۃ النساء العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، میرے بابا نے تمہیں جنتی کر دیا، تم کفر میں گھری ہوئی قوم تھے، میرے بابا نے تمہیں ایمان دے دیا، تم جہالت میں گھرے ہوئے تھے، میرے بابا نے تمہیں علم دیا، تم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، میرے بابا نے تمہیں نور کی طرف لے کر آیا۔ پھر اس کے بعد بی بی ارشاد کیا فرماتی ہیں، اپنے خطبے میں کہا تھا نا، کہا تم عربوں کے پیروں تلے روندی ہوئی چراگاہ تھے، میرے بابا نے تمہیں افتخار دیا، تمہیں فتوحات دی، تم کسی قابل نہیں تھے، یہ ساری عزت و مقام میرے بابا نے تمہیں عطا کیا۔ یہ سب کچھ رسول خدا نے جب عطا کیا نا، تو عرب بھی جان رہے تھے، مکے اور مدینے میں رہنے والے جو مسلمان تھے، مدینے میں آخر کار رسول خدا کے ساتھ ہجرت کر کے جو مسلمان آئے تھے، وہ شناخت کرتے تھے کہ رسول خدا نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، اب کیا کیا جائے؟ رسول خدا کو اس کے عوض میں ہمیں کچھ دینا چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم پر بہت بڑا احسان کیا، کہتے ہیں ایک روز سب مل کے آئے اور آ کر رسول خدا سے پوچھا، کہا یا رسول خدا، اے ختمی مرتبہ، آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، ہم جانتے ہیں، ہم شناخت کرتے ہیں، آپ نے اتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہے، آپ کے بغیر وہ ہمیں ملنے والا نہیں تھا، آپ بتائیے اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دیں؟ یعنی وہ سوچ کے رہے تھے شاید رسول خدا کہیں گے کہ مجھے محل بنا دو، مجھے زمین چاہیے، یا مجھے کوئی سرداری چاہیے۔ رسول خدا کے پاس ہے کو جو بھی چاہیے یا رسول خدا آپ ہمیں بتائیے، اجر رسالت میں آپ کو کیا چاہیے؟ وہ رسول جو کچھ بھی مانگ سکتے تھے، انتظار کیا کہ وحی الہی آئی، اور جب وحی الہی آئی تو اب آج جو ہے مزاج پروردگار بھی تبدیل ہے۔
لوگوں نے پوچھا تھا، کہا کہ شاید کوئی ایسی خدمت ہو جو سرکار دو عالم کی ہم کر سکیں. پروردگار نے حکم بھیج دیا، کہا قل. جہاں قل آئے نا تو یہ فعل امر، اس میں حکم ہے. کہا قل، اب پھر کہہ دیجئے. اب پوچھنے آئے ہو تو پیچھے نہیں پلٹنا. اب جب مانگ ہی لیا ہے تو دیکھیے پھر ایک حکم ہم آپ کو دے رہے ہیں. پروردگار نے خود حکم دیا. دیکھیے جب بھی رسول خدا سے کسی نے رابطہ کرنا چاہے خود پروردگار نے اس سے رابطہ کیا. رسول خدا کی عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے. رسول سے اگر پوچھ رہے تھے اجر رسالت کیا چاہیے، پروردگار کا حکم آیا قل، کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ، اس پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. یعنی سوال کیا کروں گا، رسول خدا کو دے کیا سکتے تھے؟ کون دے سکتا تھا؟ اجر رسالت کون دے سکتا تھا؟ جس کی عظمت اتنی ہو، جس کے لیے پوری کائنات تخلیق ہوئی ہو، اسے کیا دیا جا سکتا تھا؟ پروردگار نے پہلے تو شان نبی بیان کر دی کہ تم سے کوئی سوال نہیں. اس کے اوپر یہ جو کچھ بھی میں نے کار رسالت انجام دیا ہے تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے. الا فقط ایک چیز، الا المودۃ فی القربى، فقط میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. مودت کا مطلب پتہ ہے؟ اولا تو قربہ کا مطلب آنا چاہیے، اس امت کو قربہ کا مطلب آنا چاہیے. قربہ جو ہے وہ سنگولر فیمنن ہے. اگر غور کریں، میں کہتی ہوں زیادہ آپ کو طولانی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بہت ہی سمپل ہے. سم ٹائمز اٹس ویری سمپل. آپ جا کر دیکھیں پیغام بہت سادہ ہوتا ہے. قرآن مجید نے اتنی سادہ زبان میں کہہ دیا کہ قرابت دار کون ہے. اصل مسئلہ تو یہی تھا نا کہ مودت تو کر لیں گے لیکن قرابت دار کون ہے. کسی نے کہا سب اس کے اندر موجود ہے، پوری امت موجود ہے. کسی نے کہا دوست بھی موجود ہیں، کسی نے کہا بھائی جناب یہ بھی اور وہ بھی. اگر سب ہوتے تو اسے پلورل ہونا چاہیے تھا، جمع کا صیغہ ہونا چاہیے تھا. واحد کیوں ہے؟ اوپر سے واحد میسکولن نہیں کہ چلو اس میں کوئی بھی آ جائے. فیمنن، سنگولر فیمنن. رسول خدا کا فقط ایک ہی رشتہ ہے جس میں سنگولر فیمنن آتا ہے، اور وہ ہے ایک ہی بیٹی، ایک اپنے نبی کو خلق کا عنوان بنا دیا. اپنے نبی کو خلق کا عنوان بنا دیا. ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا. ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا. ہے اہل بیت پاک جو ایمان کا دائرہ، ہے اہل بیت پاک جو ایمان کا دائرہ. زہرا کو حق نے مرکز ایمان بنا دیا. زہرا کو حق نے مرکز ایمان بنا دیا. برائے خوشنودی جناب زہرا بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ میں جناب سیدہ تو اس میں شامل ہو گئی، مودت جناب سیدہ سے کرنی ہے تو باقی آگے جو جتنے رشتے ہیں جو ہم کہتے ہیں پنجتن پاک، تو علماء نے اس کے اوپر بیان کیا ہے کیونکہ امیر المومنین اور سیدہ میں جدائی نہیں ہے. مرج البحرین، ایک ہی سمندر کے دو حصے ہیں تو وہ جدا نہیں ہیں دونوں. جہاں پر سیدہ کا ذکر ہے وہاں علی کا ذکر ہے. اور اولاد تو ویسے ہی ماں کے وجود کا حصہ ہوتی ہے تو اس میں ساری اولاد جناب سیدہ بھی آتی ہے. مودت واجب تھی. یہ کبھی کہا تھا نا جناب سید سجاد نے، ارشاد کیا فرمایا تھا؟ ہماری مودت واجب تھی. کربلا سے لوٹ کر آئے جناب سید سجاد تو ایک جملہ کیا کہا تھا؟ ہماری مودت واجب تھی. دشمنی بھی، عداوت بھی واجب ہوتی نا تو اس سے زیادہ مسلمان کر نہیں سکتے تھے جو کر دیا ہے کربلا. اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا. مودت واجب تھی. مودت کا مطلب آتا ہے یہ ہمارے لیے سب کے لیے پیغام ہے. مودت کا مطلب کیا ہے؟ دو طرح کی محبت کا ذکر ہے قرآن مجید میں بھی اور عربی زبان میں بھی. ایک ہے حب اور ایک ہے ود. ود سے مودت ہوتی ہے اور حب سے محبت ہوتی ہے. محبت کیا ہوتی ہے کہ انسان بس کسی اپنے محبوب کو تلاش کرے، اس سے محبت کرے. ود کیا ہوتا ہے؟ وجود، مودت. یہ مودت کیا چیز ہے؟ ایسی محبت آپ کریں کہ اگلا بھی محبت کرنے لگے. ایسی ٹوٹ کے محبت کرنی ہے کہ وہ جو محبوب ہے وہ بھی محبت کرنے لگے. یعنی ہمیں اتنی محبت کرنی تھی کہ جناب زہرا بھی ہم سے محبت کرنے. ہمیں اتنی محبت کرنی تھی کہ امام حسن مجتبیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگے. اتنی محبت. یہ اس میں ہمارے لیے بھی یقیناً ایک درس ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے چھوڑ دیا.
آج آل میں سے اس کا تذکرہ ہے جو بڑا تنہا تھا. یہ کبھی ایران میں ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا تنہا ترین سردار. حقیقت امام حسن مجتبی تنہا ترین سردار. آج ایک سوال میں آپ سے کروں, ہم سب مل کے ایک کرتے ہیں, شہادت امام حسن مجتبی ہے, ذکر ہے تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. سن 42 ہجری میں صلح امام حسن مجتبی, صلح کی گئی سن 42 ہجری. سن 42 ہجری میں صلح کی گئی تو یہ سن 51 ہجری میں کیوں زہر دے کے مارا؟ 9 سال تک کیا کرتے رہے؟ اگر مارنا تھا تو پہلے مار دیتے نا. جب صلح کی گئی تھی اس وقت ہی عداوت چل رہی تھی, دشمنی تو اپنے عروج پر تھی, بام عروج پر تھی, اس وقت مار دیتے. 9 سال کا انتظار کیوں کیا؟ کیا ہوا؟ ایک سمپل سی چیز ہے, جیسے ہی صلح کی گئی نا تو 2 چیزیں ہوئی. ایک تو آپ کے ذہن میں ہوگا صلح ہوئی تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ امیر امام حسن مجتبی کو کسی نے ان کے خیمے کے اندر ہی ان کے ران کے اوپر خنجر مارا. صحیح ہے. یہ زخم اتنا زیادہ تھا, اتنی شدت تھی, اس کی وجہ سے 2 چیزیں ہوئی. اس کی شدت اتنی زیادہ تھی, ایک تو لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ شاید امام حسن مجتبی اس زخم کی وجہ سے بچے گی, یہ اسی میں ہی شہید ہو جائے گی, وہ اتنی شدت کا زخم تھا. تو اس لیے ویسے ہی توجہ ہٹ گئی. جو بھی دشمنی پر آمادہ تھا وہ امام حسن مجتبی کو ویسے ہی انہوں نے توجہ ہٹا دی, کہا یہ اسی سے جانبر نہیں ہوگا, یہ زندہ نہیں بچے گا. جو دوسری چیز ہوئی وہ یہ کہ کیونکہ خنجر لگ چکا تھا اور بہت حالت عجیب تھی امام حسن مجتبی کی, اس کی وجہ سے آپ کی حفاظت پہ جو لوگ مامور تھے وہ حلقہ بہت بڑھ چکا تھا, بہت اسٹرانگ ہو چکا تھا. اس لیے اگر کوئی قریب بھی آنا چاہتا تھا گھر کے افراد کو بھی بڑی مشکل سے امام حسن مجتبی تک رسائی ہوتی تھی. تو ایک تو حفاظتی دائرہ جو تھا وہ سخت ہو گیا تھا, اور دوسری وجہ زخم کی وجہ سے. اور پھر ایک اور بھی چیز ہے, خدا کی کرنی تھی کہ 9 سال امام حسن مجتبی کو ملنے تھے امامت کے. بھائی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. امام حسن مجتبی جب جیسے ہی اس زخم سے مولا کو افاقہ ہوا, تھوڑے بہتر ہوئے, تو اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی. امیر شام, یہ جو بھی اموی حکومت جو قائم ہو چکی تھی, بنو امیہ نے اپنے تسلط قائم کر لیا تھا, ان کی توجہ مملکت اسلامیہ سے ہٹ کر کہاں گئی, سینٹرل اور ایسٹرن یورپ. بائزنٹائن ایمپائر جو اس وقت موجود تھی, انہوں نے وہاں اس طرف پیش رفت کرنا شروع کر دی. وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری حکومت کا دائرہ بڑھ جائے. ناردرن افریقہ اور سینٹرل یورپ کی طرف ان کی توجہ بڑھ چکی تھی, اور اس وجہ سے ان کی توجہ امام حسن مجتبی سے ہٹ گئی. اب انہوں نے سوچا ویسے ہی صلح کر چکے ہیں تو امام حسن مجتبی ویسے بھی ان کی حالت ایسی ہو چکی تھی, اتنے تنہا ہو چکے تھے کہ اپنے افراد تو جا ہی چکے تھے. ایک جگہ پر میں نے ایک روایت پڑھی کہ امام حسن مجتبی کے بنو ہاشم کے علاوہ اگر کوئی صحابی بچا تو فقط ایک صحابی بچ گیا تھا, جو کبھی کبھی آ کر کہتا تھا مولا مجھے آپ پر یقین ہے, آپ نے جو صلح کی ہے مجھے اس پر یقین ہے. اتنے تنہا رہ چکے تھے کہ اگر کبھی غلطی سے گھر سے باہر جاتے تھے تو میں کیسے اس منبر سے بیان کروں. شان امام حسن مجتبی کے برخلاف ہے, لیکن البتہ الفاظ کیا ملتے ہیں کہ لوگ اپنا لاب دہن تک امام حسن مجتبی کے چہرے پہ, آپ سوچیے یعنی حالت کیا تھی, بہت حالت عجیب ہو چکی تھی. امام حسن مجتبی گھر سے بھی نکلنے سے کہتے تھے, نہیں جاتے تھے, کہیں نہیں جاتے تھے. اب کیا کیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خاموشی سے بیٹھا جائے. تو امام حسن مجتبی نے کچھ طریقہ کار اختیار کیے کہ بہرحال کام تو کرنا مقصود. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی امام کتنی ہی مظلومیت کا شکار ہو, کتنا ہی تنہا ہو جائے, اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. ہر دور میں ہر جگہ پر جناب سید سجاد جیسے کسی کی مظلومیت ہو سکتی ہے, انہوں نے بھی کام کرنا نہیں چھوڑا. اب کیا کیا جائے؟ 9 سال آگے کے جو بچے ہوئے ہیں وہ امام حسن مجتبی نے کیا کیا, لوگوں کے اندر شعور کو بلند کرنے کے لیے 3 طریقے کار اختیار کیے. میں آپ کے سامنے پیش کروں, مل کے صلوات چلائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مل کے ایک اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. محمد وعلی محمد. بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرجہ. یہ جتنا بھی کام کیا امام حسن مجتبی نے, کیونکہ دیکھیے کہ حکومت اب ان لوگوں کے ہاتھوں میں جا چکی تھی کہ جو عیار بھی ہیں اور اسلام سے انہیں کوئی زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے, شغف بھی نہیں ہے. تو اب تو اور زیادہ ضرورت تھی کہ امام حسن مجتبی کام کرتے رہیں, نمائندہ پروردگار
اس وقت کی حجت جو ہے وہ اپنے کام کو جاری رکھے, لوگوں کے اندر شعور کو پھر بھی بیدار کیا جائے. بھلے لوگ کتنے بے حس کیوں نہ ہو گئے ہوں, ضروری تھا کہ امام حسن مجتبیٰ کام کرتے رہے. 9 سال جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ابھی پیش کریں گے. ہمیں در حقیقت وہ جو آخری ایک چیز ہے اس سب کے نتیجے میں, کام کے نتیجے میں جو آخری واقعہ ہوا اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے. لیکن پہلے ہم آپ کے سامنے کام کو پیش کرتے. 3 طریقے سے مولا نے کام کیا. کام کس طرح سے تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا تاکہ ایک مرتبہ آ جائیں تو اس کے بعد ان کو اصل دین پہنچایا جا سکے, اصل پیغام پہنچایا جا سکے. لوگوں میں پاکیزگی کو بیدار کیا جائے, بے حسی کو ختم کیا جائے, خوف کو ختم کیا جائے. مولا نے پہلے تو سخاوت کے ذریعے, دوسرے کرامت کے ذریعے, اور تیسرے عبادت کے ذریعے. عبادت امام حسن مجتبیٰ کا تذکرہ بہت کم ہے لیکن آپ کے سامنے تھوڑا سا پیش کریں. 3 چیزوں سے مولا نے کام کیا. 9 سال مستقل کام کرتے رہے. دشمن کی نگاہ ہٹ چکی ہے, توجہ ہٹ چکی ہے. مولا کو کام مل جاتا ہے کہ یہ مدینے کے اندر ہم کس طرح سے کام کریں. جلدی سے گزرنا ہے. آخری واقعہ آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کرنا چاہوں گی. امام نے کیا کام کیا؟ سخاوت آپ سن چکے ہیں. مولا امام حسن مجتبیٰ سب سے پہلا جو کام تھا جس ذریعے سے لوگوں کو, آپ دیکھیے کہ طریقہ کار اہل بیت کا بڑا عجیب تھا. پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. زندان شام میں بھی آپ سوچئے کہ اہل بیت کو یہ شدید ایک ضرورت تھی کہ لوگ مائل ہوں, اٹریکٹ ہوں, پہلے کشش ہو, لوگ آئیں زندان شام میں, تب جناب سید سجاد اور جناب زینب عالیہ اپنا واقعہ بیان کر سکتے تھے. تو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کون کام آیا تھا زندان شام میں؟ جناب سکینہ. وہ جو ایک چھوٹی سی بچی تھی نا, آپ سوچئے اس بچی نے بعض جگہوں پر ایسا کام کیا جو حجت خدا کیا کرے, خدا کا نمائندہ کرتے. یہ بچی حسین کی تھی تو 4 سال کی, لیکن لوگوں کو مائل کرنے کے لیے یہ بچی کیا کرتی تھی؟ یہ بچی گریا کرتی. جب لوگ آ جاتے تھے تو پھر کہتی تھی میرے بھائی سے پوچھو, میری بیٹی سے پوچھو, خود بھی اپنا واقعہ بیان کرتی تھی. اسی طریقے سے اہل بیت کو ہمیشہ ہر دور میں, ہر وقت میں پہلے لوگوں کو مائل کرنا ہوتا تھا. کیونکہ ہوتا کیا تھا, یا لوگ بے حس ہو چکے ہوتے تھے, یا خوفزدہ, یا حکومت کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے تھے کہ یا زندان میں پھینکوا دیے جائیں گے, یا ابن زیاد جیسے ملعون کے ایسے حکم آ جایا کرتے تھے کہ اگر گئے تم حسین کی طرف, تمہارے دروازوں پہ میں تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا. اب کیا کریں, لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں یا بے حس ہو جاتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں. تو اب اس بے حسی اور اس خوف کو ختم کرنے کے لیے پہلے اہل بیت کو اتنا اپنے اندر جاذبہ پیدا کرنا ہوتا تھا کہ لوگ بے اختیار ہو کر ان کی طرف آئے. تو پہلی جو جاذبہ امام حسن مجتبیٰ کا, جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف واپس جذب ہوئے. بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ مقناطیس کے اندر انجذاب ہو. لوہا ایسے ہی نہیں آئے گا اس کی طرف جب تک قوت نہیں ہوگی. امام حسن مجتبیٰ میں جاذبیت کس چیز کی تھی؟ پہلی چیز تھی سخاوت. اتنی سخاوت دکھاتے تھے کہ تاریخ کہتی ہے کہ کوئی بھی سائل آپ کے در پہ آ جاتا تھا, اسے اتنا دیتے تھے کہ لوگوں نے آپ کا نام رکھ دیا تھا بحر جود و سخا. یعنی سخاوت کا سمندر اگر کوئی ہے تو وہ حسن مجتبیٰ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. جلدی سے گزرنا ہے, مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. ہم جانتے ہیں کہ اتنی سخاوت دکھائی کہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے تاریخ کہتی ہے 3 مرتبہ سارا مال راہ خدا میں دے دیا. 3 اب یہ کہنا آسان ہے, 20% دیتے ہوئے ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا, کتنا مشکل ہے. لیکن آپ سوچئے کہ کوئی 100% خدا کی راہ میں دے دے, بڑا مشکل ہے. کہتے ایک دن تو ایسا تھا کہ ایک مرتبہ ایک غلام نے ایک دن آیا, ایک فقیر آیا, کہنے کہ مولا میرے اوپر قرضہ ہے. مولا نے کہا کتنا ہے؟ کہنے 9,000 دینار. درہم چھوٹے ہوتے تھے, دینار بڑے. کہیں گے دینار 9,000 دینار میرے اوپر قرضہ ہے. کہیں گے امام حسن مجتبیٰ نے غلام سے کہا, کہیں گے اندر سے لیا 9,000 دینار. کہا مولا پورے کا پورا آپ ہی قرضہ ادا کریں. اب غلام بھی بیچارے بہت محبت کرنے والے, اہل بیت کے گھرانے کے ایسے ہی غلام ہوا کرتے تھے. کوئی ان میں سے قمبر تھا, کوئی فضہ تھی. کہیں گے غلام نے کہا مولا سارا قرضہ آپ ہی نے ادا کرنا ہے کیا؟ 9,000 کا 9,000. مولا نے کہا جو بھی ہے لیا. کہیں گے 9,000 دے دیے. کہیں گے اگلے دن ایک آیا, اس نے کہا مولا میرے اوپر قرضہ ہے. کہیں گے آپ تیرا کتنا ہے؟ کہیں گے اب مولا کیا بتاؤں, جو کر سکتے ہیں آپ کر دیجئے. کہیں گے مولا نے غلام کو بھیجا, کہا گھر میں کتنا بچا؟ کہا وہ جو کل دے دیے تھے اس کے بعد 5,000 بچے ہیں دینار. کہیں گے وہ سارا کا سارا لیا. کہیں گے سارا لے کر آئے. غلام نے اس بیچارے وہ جو آیا تھا, سائل آیا تھا, اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. کہا مولا اس کے بعد گھر میں کچھ نہیں بچتا.
بلکہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا یہی تو بچے گا، میری نظر سے دیکھ یہی تو بچے گا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی امام حسن مجتبیٰ دیا کرتے تھے نا اور لوگ کہتے تھے مولا کیا کر رہے ہیں، یعنی حقیقتاً لوگ مولا کی سخاوت کو دیکھ کر بعض اوقات پریشان ہو جایا کرتے تھے، حیران ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کہا مولا کیا کر رہے ہیں، زمانہ پورا شوب ہے، آپ پر تو ویسی اتنی پابندی ہے، سارا مال دے دیں گے تو کیا بچے گا۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی اعتراض کرتا تھا نا کہ کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں مولا ہمیشہ ایک ہی جملہ، سرشاری کا عالم ہوتا تھا اور جناب سیدہ کے ہاتھ کا پروردہ سبحان اللہ، جو اپنے سامنے کی اٹھا کے روٹیاں بھی دے دیتے ہوں۔ زندگی میں یہی تو سیکھا تھا ماں سے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتے تھے، اس وقت مجھ سے کلام نہ کرو، اس وقت میں بڑا غنی ہوں۔ سب کچھ دینے کے بعد کہتے تھے میں بڑا غنی ہوں، میں نے خدا سے تجارت کی ہے، یہ میرا مال بچے گا۔ اتنا دیا کرتے تھے، اتنا دیا کرتے تھے کہ اعتکاف سے اٹھ گئے تھے۔ ایسا ہی ہے، یہی سنا ہے نا، زبان زد عام یہ قصے ہیں۔ اعتکاف سے اٹھ گئے، جو قرض دار جو آیا بیچارہ، کہیں گے مولا جو جس کا قرضہ ہے نا وہ میرے دروازے پہ کھڑا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں جا سکتا ہوں، کوئی میرے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، فقط آپ ہیں فرزند رسول، میرے مسئلے کو حل کیجئے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، جانے لگے، کسی نے پیچھے سے ہاتھ پکڑا، کہا مولا بھول گئے کیا، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا 900 سال کی عبادت سے افضل کسی قائل کی ضرورت اتنا عطا کیا ہے۔ دسترخوان آج تک مشہور ہے، اس دسترخوان کے کتنے فضائل آپ نے سنے، 5 تو دسترخوان ہیں کہ اہل بیت کے در کے ایسے مشہور و معروف ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی پریشانی، کوئی مشکل ہو، گھر میں ان 5 دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان کر لو تو تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ امام حسن مجتبیٰ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جناب علی اصغر، جناب عباس اور جناب ام البنین، یہ 5 ایسے دسترخوان ہیں کہ کوئی بھی گھر میں کر دو ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ آج تک جو دسترخوان مولا کا جاری ہے، بھئی ہم کھاتے امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان سے ہیں اور پانی پیتے امام حسین علیہ السلام۔ بے شک، آپ سوچیں سب کچھ مل رہا ہے۔ سخاوت ایک طریقہ تھا لوگوں کو اپنی طرف جذب کرے، اتنا دیا کہ لوگ پریشان ہو کے، جو دشمن آتے تھے، وہ جو قصہ ہے کہ سب و شتم کر رہا ہے شامی، مولا کے چہرے کے اوپر سب و شتم، آپ کے بابا کے اوپر اور آپ کی والدہ، سب کچھ کر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ سنتے رہے اور آخر میں اس سے کیا کہہ رہے، جب وہ ختم کر گیا نا سب کچھ، جو اس نے تانا زنی کرنی تھی سب کچھ کہہ دیا، تو مولا نے کہا مسافر ہے، زیادہ رات ہوں، بیمار ہے، میں تیری شفا کے لیے کچھ دوں، اگر قرض دار ہے تو تیرا قرض ادا کر دوں، ضرورت مند ہے تو تیری حاجت کو پورا کر دوں، گھر رہنے کو نہیں ہے تو تیرے گھر کا انتظام کر دوں، اگر بھوکا ہے تو کھانے کا انتظام کروں۔ کہتے آیا تو سب کو شتم کرتا ہوا، لیکن جب جا رہا تو حسن مجتبیٰ کا قصیدہ پڑھتا ہوا۔ دشمن بھی جذب ہو رہے تھے۔ سخاوت ایک طریقہ تھا مولا کا۔ دوسری چیز کرامت۔ حالانکہ آپ دیکھیں کل ہم ایک جگہ پر بتا بھی رہے تھے کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کو بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی کرامت دکھانے کی، معجزات دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جناب موسیٰ کا دور نہیں تھا، اسلام آیا تھا کہ 14,000 سال بعد بھی لوگ آئے تو صرف اور صرف تھیوری کو پڑھ کے، الفاظ کو دیکھ کر، عقائد کو دیکھ کر اس کی طرف جذب ہو۔ یہ نہ ہو کہ حجت خدا تو سامنے رہے نہیں اور کیونکہ معجزہ نہیں ہے سامنے تو لوگ دوبارہ سے پلٹ جائیں۔ تو اس لیے اہل بیت نے ہمیشہ کردار اور شخصیت کو سامنے زیادہ رکھا، کرامت کم دکھائی۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ کا دور ایسا تھا کہ لوگ سوچنا شروع کر دیا تھا انہوں نے صلح امام حسن مجتبیٰ کے بعد کہ یہ نمائندہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ آج بھی مظلومیت مولا کی جاری، تو مولا کو کرامت دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دو واقعات سنا اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرج۔ مثال کے طور پہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے کعبۃ اللہ کے لیے، اب حج تھا یا عمرہ تھا۔ کہتے ہیں کہ راستے میں امام حسن مجتبیٰ کے، کیونکہ ہمیشہ پیدل چل کر، پیدل یہ پیادہ روی جو ہے یہ انہی کا طریقہ ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، جو کرتے ہیں انہی کا طریقہ کار ہے۔ کل امام حسن مجتبیٰ پیادہ روی کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے، پیروں کے اندر چھالے آ گئے، پیر عجیب ہو گئے، کیفیت عجیب۔ تو غلام نے پوچھا، کہا مولا اگر چاہیں تو میں یہاں رک کر، آپ رکیے، تھمیے، میں کہیں سے تیل کا انتظام کرتا ہوں آپ کے پیر پہ لگاؤں تاکہ پیر تو ٹھیک ہوں، چلنے کے تو قابل ہوں۔ مولا نے کہا نہیں، یہاں نہیں۔
جب ہم مکے پہنچیں گے نا تو کعبۃ اللہ کے حرم کے نزدیک ہی ایک حبشی غلام ہوگا, اس کی تفصیل یہ ہوگی, حلیہ ایسا ہوگا, وہ مخصوص ایک تیل بیچ رہا ہوگا, سارا نام بتایا. غلام نے کہا مولا کیا پہلے دیکھا ہوا ہے؟ کہیں گے دیکھا ہوا نہیں ہے, ہم جانتے ہیں, لیکن تیل اسی سے لینا ہے. مولا نے کہا کہ غلام نے پوچھا, کہیں گے مولا اسی سے کیوں؟ میں بھی انتظام کر دوں, آپ کی اذیت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی, درد نہیں دیکھا جا رہا. کہا نہیں ایک خاص وجہ ہے, جب پہنچے گا تو تبھی تجھے پتا چلے گا. کہیں گے جب پہنچے تو غلام کہتے ہیں واقعاً حرم کے ایک طرف میں نے دیکھا بالکل اسی حلیے کا ایک حبشی غلام وہی تیل لے کے بیٹھا ہوا ہے. کہیں گے میں گیا, میں نے کہا میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا ماجرا کیا ہے. کہیں گے میں نے جا کر پوچھا, کہیں گے کوئی تیل دے دو یہ والا جو مخصوص تیل. کہیں گے کس کے لیے چاہیے؟ وہ بھی شاید صبح سے کس کے لیے چاہیے؟ کہا حسن مجتبیٰ, حسن ابن علی. کہا نہیں میں ایسے نہیں دوں گا. کہا جتنی قیمت چاہیے لے لے, میرے آقا کو تیرا ہی تیل چاہیے تھا. کہیں گے قیمت نہیں دعا چاہیے. کہا میں بڑی مشکل میں ہوں, مجھے دعا چاہیے, لے کر چل میں خود اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا. آیا جب مولا کے پیروں پہ لگانے لگا نا, کہا مولا میری دعا کو آپ نے مستجاب کروانا ہے. مولا نے کہا پہلے دعا بتا. شان کریمی یہی ہوتی ہے, کہا کام کرنے سے پہلے دعا بتا. کہا مولا میری زوجہ سخت تکلیف میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کی بیماری, کیا اسے درد ہے, قریب ہے, شاید قریب المرگ ہے, کوئی امید نہیں ہے, اس کے بچنے کی امید نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ جیے اور بالکل ٹھیک ہو جائے. اور سب کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹی ہوگی, لیکن میں چاہتا ہوں میرے پہلی مرتبہ بیٹا ہو جائے. مولا نے کہا کہ جا دونوں ہو گئے. اللہ کی شان پہ بلند تر صلوات. کہا دونوں تیری خواہشات پوری ہو چکی ہیں, بیوی بھی ٹھیک ہو گئی ہے, بیٹا بھی ہو گیا ہے. کہیں گے پیروں پر تیل لگا کر ایک مرتبہ چلا گیا. کہیں گے وہ جو غلام تھا امام حسن مجتبیٰ کا, کہیں گے میں نے سوچا کہ اتنا تو یہ کہہ رہا تھا کہ بیوی قریب المرگ ہے, اب اسے جا کے دیکھ کیوں نہیں رہا ہے. کہیں گے میں گیا, میں نے جا کر پوچھا, کہیں گے کیا ہوا, تیری بیوی ٹھیک ہے؟ کہیں گے اب جانے کی ضرورت کیا تھی, مجھے یقین آ چکا ہے, یقیناً بیوی ٹھیک بھی ہو اور بیٹا بھی ہو چکا ہو. یقین ایسا چاہیے. یا مثال کے طور پہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ, یہ کچھ بیٹوں نے باپوں کو جو ہے نا بہت مشہور کر دیا, ورنہ وہ بیچارے خود اتنے برے نہیں تھے. عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ مولا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا تھا سفر پہ, ایسے ہی آزمانے کے لیے, کہنے لگا فرزند رسول دل چاہ رہا ہے تازہ خورمے ملے. مولا نے کہا آزما رہا ہے یا مانگ رہا ہے, فرق ہے دونوں میں. کہیں گے نہیں مولا اب جیسے بھی سمجھے تازہ خورمے چاہیے. کہیں گے چھوٹا سا پودا لگا ہوا تھا, یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو پروان چڑھنے میں 15-20 سال, پھر پھل دینے میں بہت عرصہ لگتا ہے. کہیں گے مولا نے ایک مرتبہ اس چھوٹے سے پودے کی طرف صرف فقط اور فقط اشارہ کیا. اسی کے بیٹے ہیں نا جس نے انگشت شہادت اٹھائی تھی, چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. کہیں گے ایک مرتبہ اشارہ کیا انگشت شہادت سے. کہیں گے وہی پودا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ ایک پھلدار درخت میں تازہ خورمے ہم نے کھائے. کہ تازہ خورمے کے کھانے کے بعد بھی اگر ایمان ایسا ہو تو پلٹ کے کیا کہہ رہے ہیں, یا حسن مجتبیٰ سحر ہے, جادو ہے. یعنی امام حسن مجتبیٰ نے کہا جادو نہیں, کرامت ہے علی کے بیٹے کی. ایسی ایسی کرامات دکھائی تھی, معجزات ایسے دکھائے تاکہ لوگ دوبارہ سے یقین کرنا شروع کر دیں کہ اغیار بھی مولا کی سمت آنا شروع ہے. امام حسن مجتبیٰ کی آپ دیکھیں کہ آج تک منت مرادیں اور ان کا دسترخوان جو مشہور ہے کہ وہاں سے کرامات انسان کو ملتی ہے. اور پھر جو تیسری چیز تھی عبادت, جلدی سے گزرنا تھا, یہ تو میں تفصیل میں ہی پڑھ گئی, مل کے صلوات سنیں گے. صلی علی محمد و آل محمد. امام حسن مجتبیٰ نے جو تیسرا راستہ اختیار کیا وہ تھا عبادت کا. اس طرح سے عبادت کر کے دکھائی کہ لوگ پکار اٹھے کہ علی کا اگر حقیقی وارث عبادت میں ہے تو وہ حسن مجتبیٰ. امام شافعی نے کبھی کہا تھا نا امیر المومنین کے لیے کہ علی کے بہت سارے فضائل ایسے ہیں کہ ان فضائل کے میدانوں میں اگر علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھو تو لوگ کہیں نہ کہیں دور و نزدیک نظر آتے ہیں ان کے پاس, لیکن عبادت کی فضیلت علی کی ایسی تھی کہ دور دور تک اس میدان میں علی کے برابر کوئی نہیں. امام علی ابن ابی طالب کے حقیقتاً ان کی
عبادت جو ہے مشہور تھی، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے پھر ایسا مصلی بچھایا ہے، ایسی عبادت کی. کیوں عبادت کیوں؟ آپ دیکھیے کہ اگر عبادت بھی تھوڑی سی دیر کے لیے، بس 2 منٹ کے لیے رکیے گا، عبادت بھی اگر انسان اہل بیت کی معرفت کے بغیر کرے گا نا تو اس کی حالت کیا ہے؟ آپ دیکھیے 1-2 مثالیں دیں گے، گو کہ شاید مثال بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. انسان عبادت تو کرے گا لیکن حجت خدا کو پہچان نہیں پائے گا. یہ شمر ملعون، شمر ذی الجوشن لعنت بے شمار. صلاۃ اللیل پڑھتا تھا، تہجد کی نماز. ہم نے اور آپ نے کیا سنا ہے کہ عصر عاشور پہ حسین کا سر جب یہ کاٹ رہا تھا ملعون، لعنت لوگ بے اطراف میں کیا شمار. کہہ رہے تھے؟ کہیں گے جلدی کر رہا تھا، تو لوگ اطراف میں کہتے ہیں ہاں جلدی کر، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت گزرا جا چکا. وقت پہ نماز پڑھنے والے لیکن اگر معرفت اہل بیت نہیں رکھیں گے تو شمر ملعون حسین کے سینے پہ چڑھ کے حسین کا قتل کر رہا ہے، جس کے لیے بعد میں کوفی نے کہا تھا نا، بڑی عجیب بات کہی تھی اس کوفی نے، کہ معرفت اہل بیت کے بغیر جب نماز ہوگی تو اس کی حالت کیا ہوگی. اس کوفی نے کیا کہا تھا کہ میں نے شمر کو دیکھا کہ مسجد کوفہ میں بیٹھ کر میرے نزدیک ہی بیٹھا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا میں اس ملعون کے نزدیک بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن خوف لوگوں میں اتنا طاری تھا ہٹ نہیں سکا. نماز پڑھ چکا تو اس نے اچانک اپنے پیشانی پہ ایسے ہاتھ دے کے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ یہ دیکھو نماز پڑھنے سے پہلے مچھر میرے کرتے پہ آ کر بیٹھا تھا، میں نے مچھر کو مارا تھا تو مچھر کا لہو میرے کرتے پہ لگا رہ گیا. میں سوچ رہا ہوں میرے پتہ نہیں میری نماز پوری ہوئی یا نہیں. لعنت بے میں شمار. گیا اور دیواریں مسجد میں جا کر اپنا سر دے کے مارا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ تم لوگ مچھر کے خون کے لیے حساسیت دکھا رہے ہو، فرزند رسول کا تم نے خون بہا دیا اور تم سوچ رہے ہو تمہاری نماز قبول ہو چکی ہے. انسان اگر معرفت اہل بیت نہیں رکھے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی. اسی لیے جناب سید سجاد نے بھی جب معاشرے کی بے حسی دیکھی تھی تو لوگوں کو مصلی عبادت بچھا کر اپنی طرف بلایا تھا کہ ہم سے سیکھو کہ عبادت کرنی کیسے، کیونکہ جب تم ہم سے عبادت سیکھ لو گے تو تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ تمہاری حالت سعید جیسی ہوگی. جناب سعید اگر گزر ہی رہے ہو تو 1 منٹ، جناب سعید یاد ہے نا، انسان اگر معرفت اہل بیت رکھتے ہوئے عبادت کرے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جناب سعید ظہر عاشور اور حسین نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اے سعید میرے سامنے کھڑے ہو جائیے. سعید ایک مرتبہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے اتنے تیر سینے میں کھائے جہاں تیر آتا تھا اس طرف مڑ جاتے تھے. آخری حسین کا سجدہ ادا ہوا ہے، ادھر سے سعید لہراتے ہوئے گرے، خود حسین نے اپنی آغوش میں جب گرے ہیں نا تو دیکھا حسین نے کہ سعید رو رہے. جب رو رہے تھے نا تو حسین نے پوچھا کہا سعید دکھ یعنی تمہیں تکلیف ہے، درد ہے، بہت درد ہے، یعنی اتنے سینے میں تیر اتر گئے ہو، مشکل ہے؟ کہا بہت درد ہے. کہا مولا درد نہیں دکھ ہے. مولا نے کہا دکھ کس چیز کا ہے؟ کہا مولا انہوں نے سب نے آخری نماز حسین کے پیچھے پڑھی، میں اس سے محروم ہو گیا. آخری وقت ہے جہاں پر انسان کو نماز کا اتنا ہوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں ان سب نے آخری نماز حسین کے پیچھے پڑھی ہے اور سعید محروم رہ گیا. مولا نے ایک مرتبہ فلسفہ بیان کیا کہ سعید ان سب نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی لیکن تیری وجہ سے حسین کی نماز پڑھی. انسان اگر معرفت اہل بیت کے ساتھ نماز کو عبادت کو سر انجام دے گا نا تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ اللہ کا نمائندہ میرے سامنے ہے، اس کا کون سا کام ہے جو میری وجہ سے ہے. امام حسن مجتبیٰ نے اتنی عبادت کی کہ لوگ امام حسن مجتبیٰ کی پاکیزگی کی وجہ سے ان کے نہایت قریب ہوئے. بس آخری کہتے ہیں 9 سال گزر گئے، سن 51 ہجری، 9 سال مسلسل امام حسن مجتبیٰ جس امت کے لیے حقیقتاً کام کرنا نہیں چاہیے تھا، وہ جو ہر کوئی چھوڑ کے چلا گیا تھا. شان کریمی اسے کہتے ہیں، سخاوت اسے کہتے ہیں. مولا مستقل کام کرتے رہے لوگوں کے لیے کہ ایسا نہ ہو میرے نانا کی امت ہے جہنم کی طرف نہ چلے جائیں، میں انہیں جنت کا راستہ دکھاتا ہوں، انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے. سن 51 ہجری آیا، کہتے ہیں امیر شام واپس مدینے آیا تو دربار میں بیٹھا ہوا تھا، مدینے کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے نزدیک عمر یاس، ولید ابن عقبہ، مروان ابن حکم، مغیرہ ابن شیبہ یہ بیٹھے ہوئے تھے. یعنی انہوں نے میں بس وہاں تک جہاں سے میں نے شروع کیا تھا 9 سال تک کیا کرتے، بالآخر 9 سال کے بعد کیوں زہر دیا، یعنی 9 سال تک تو بھلائے رکھا. اب جب آیا نا واپس آیا مدینے آیا
تو ایک مرتبہ عمر یاس نے اس سے کہا کہ امیر شام تو مصروف رہا, تو نے دیکھا ہی نہیں کہ حسن مجتبی اتنے مشہور و معروف ہو گئے ہیں, لوگ ان کے عمل اور ان کے قول میں ان کی تائید کرتے ہیں, ہر چیز میں فقط ان کی اطاعت ہوتی ہے. اتنا شہرہ ہے کہ مدینے میں حسن مجتبی کے علاوہ کوئی اور کہیں نہیں دیکھتا ہے. امیر شاہ خود بھی پریشان ہو گیا, اس نے کہا بھئی یہ کیا ہوا, اب کیا کیا جائے؟ وہی طریقہ کار بنو امیہ کا جو انہوں نے سید الشہداء کے ساتھ اپنایا. کہنے لگے بلا, دربار میں بلا, ہم پھر ایسی کر دیں گے, اتنا تقدس پامال کریں گے کہ اس کے بعد حسن مجتبی کو اپنا سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی. بلا لے, میدان میں بلا لے کر آ جا, بلا لے دربار میں بلا لے. یہ وہ واقعہ ہے جس کو بنیاد بنا کر پھر امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا. کہتے امام حسن مجتبی کو دربار میں بلایا گیا, مولا اکیلے آ گئے, ولی کا شعر ہے, ان کو کیا ضرورت ہے محافظوں. کہیں آئے اکیلے دربار میں آئے, آ کر بیٹھے تو کہتے ہیں سب اچانک ایک ساتھ, اور جو سب کچھ کہا وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی ہوں. کہتے ہیں اتنے زیادہ تانے تشنے, اتنا سب و شتم, اتنا امیر المؤمنین کے اوپر لعن اور سب چیزیں, اتنا کچھ کہا کہ یعنی حد ختم ہو. یہ امام حسن مجتبی نے سب کچھ سننے کے بعد کہ اگر مجھے بتا دیتے تو پھر میں بھی کوئی اپنے ساتھ ساتھی لے آتا, لیکن امیر شام تو جانتا ہے تیرے لیے میں اکیلا کافی ہوں. مولا ایک مرتبہ کہا اب جو یہ تم نے سب کچھ کہا ہے اور تم نے میرے والد گرامی کے لیے اتنا برا اور اتنی مغالطات جو بھی کچھ تم نے بکا ہے, اب تم سنو کہ میرے باپ کون تھا اور تم کون. کہتے امام حسن مجتبی نے چند جملے کہے کہ میرا باپ وہ ہے جس نے 2 بیعتیں کی, ایک بیعت رضوان اور ایک بیعت مکہ. بیعت رضوان کے وقت تم کافر تھے اور بیعت مکہ کے دن تم غلاموں کی طرح ہمارے جد کے سامنے کھڑے تھے. کہیں گے میرا باپ وہ ہے جس نے دو قبلوں کے سامنے نماز پڑھی, اور جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو تم مشرک تھے, لات و عزا کے سامنے پجاری تھے, پرستش کر رہے تھے تو مشرک تھے. میرا باپ وہ ہے جس نے بدر, احد اور خندق میں پرچم دار رسول اکرم کا منصب سنبھالا تھا. تم اس وقت میں مشرکین مکہ کے لشکر میں موجود تھے اور تم رسول کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور اپنی وہ لاشیں اٹھا رہے تھے, ان مقتولوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے جو میرے باپ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. اور میرا باپ وہ ہے جو خیبر کے دن 40ویں دن 39 دن تک, یہ مولا کے اپنے الفاظ ہیں, مولا کہتے ہیں 39 دن لشکر کبھی اپنے سپہ سالار کو الزام دے رہا تھا, کبھی سپہ سالار لشکر کو الزام دے رہا تھا. 39 دن تک خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا تھا. 40ویں دن میرا باپ گیا تھا اور تب تک نہیں لوٹا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرا باپ تب تک نہیں لوٹا تھا جب تک خیبر کے دروازے کو فتح نہیں کر لیا تھا. اس دن تم کہاں تھے؟ تم ابھی تک مکے میں بیٹھے ہوئے تھے. مولا پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد جنگ حنین, ہاری ہوئی جنگ کو میرے باپ نے جتوایا تھا, تم رسول کو مال غنیمت کے لیے دیکھ رہے تھے. یعنی بنتا ہے تمہارا اس کا مذاق اڑانا جس کے لیے آیا مباہلہ ہوتا کہ جب رسول سے کہا تھا پروردگار نے کہ ٹھیک ہے ان سے کہہ دیجئے تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ, اپنے نفسوں کو لے کر آؤ, تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ, میں اپنی عورتوں کو, تم اپنے بیٹوں میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں. اس دن روز مباہلہ رسول کس کو اپنے نفس کے طور پہ لے کر گئے تھے؟ میرے باپ کو لے کر گئے تھے, اور مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ ہمارا ہیبت و جلال دیکھ کر عیسائیوں نے مباہلہ کیا. پھر مولا کہتے ہیں بنتا ہے کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ جس کے لیے آیت تطہیر کا نزول ہوا. جب آیت تطہیر کا نزول ہوا تھا تو 6 مہینے تک رسول خدا ہمارے دروازے پہ سلامی دیتے رہے. تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو جس کے لیے روز غدیر, یوم غدیر میرے رسول خدا, میرے جد اکرم نے میرے باپ کے لیے کہا تھا کہ من کنز مولا فہذا علی. حیدری حیدری صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ مولا امام حسن مجتبی فرما رہے ہیں. آخر میں کیا کہتے ہیں؟ جب سارے فضائل امیر المؤمنین کے بیان کر دیے, کہا اور تم
تمہاری حقیقت کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. کہا اے امیر شام تو وہی نہیں ہے جب اپنے باپ کے ساتھ جنگ احزاب سے لوٹ رہا تھا تو سرخ بالوں والی اونٹنی پر تیرا باپ سوار تھا اور تو نے اور تیرے بھائی نے مہار پکڑی ہوئی تھی اور رسول نے تینوں کے اوپر لعنت بھیجی تھی. باپ پر بھی تجھ پر بھی اور تیرے بھائی کے اوپر اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت لعنت. ہر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے الفاظ نہیں امام حسن مصطفیٰ. اور پھر امام حسن مصطفیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں امیر شام تو وہی ہے نا کہ رسول خدا تجھے 3 مرتبہ بلا رہے تھے, تو کھانے سے نہیں اٹھا تھا تو رسول خدا نے تجھے بد دعا دی تھی کہ پروردگار اس کا شکم کبھی پورا ہے. بتا اس وقت بھی تیری وہی حالت نہیں ہے, اس وقت تجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے. پھر پلٹے امر آس کی طرف, کہا تجھے تو میں جواب کے قابل بھی نہیں سمجھتا ہوں. میری حالت وہ ہے کہ مکھی درخت پہ جا کر بیٹھ گئی اور کہہ رہی ہے کہ میں دیکھ میں تجھ کے تیرے اوپر آ کر بیٹھ گئی. تو درخت نے کہا تیرے آنے سے نہ آنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو آئے نہ آئے مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اے امر آس تو وہی نہیں ہے جس نے رسول خدا کے قتل کی منصوبہ بندی میں حصہ لیا تھا اور جس کے لیے رسول خدا نے کہا تھا یہ منقطع نسل ہے, تو پھر دیکھ لے تیری آل چل بھی نہیں سکتی ہے. پھر مولا پڑھ کے ولید کی طرف کہا ولید ہاں تو بولے گا, میرے باپ کے خلاف بولے گا کیونکہ تجھ پر حد جاری ہو رہی تھی اور میرے باپ نے 80 کوڑے کن کے تجھے مارے. اور اس کے بعد مولا پڑھتے ہیں مغیرہ کی طرف کہا ہاں تیرا بنتا ہے بولنا میرے باپ کے خلاف کیونکہ تیرے ہی تازیانی کی وجہ سے ہمارا محسن شہید ہوا تھا, رسول کی بیٹی کو اذیت ہوئی تھی. ایک مرتبہ مولا آخر میں مروان کی طرف پڑھتے کہا تیرا تو بولنا بنتا ہی نہیں, تجھ پر اور تیری آل پر آنے والی قیامت تک تیری آل پر رسول خدا نے لعنت بھیجی ہے, تجھے اپنے محضر میں سے اٹھا دیا تھا. کہتے ہیں جیسے مولا نے آخری جملہ کہا ہے امیر شام اٹھا اور آ کر امام حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا. حسن مجتبیٰ پہلے تو ایسے نہیں تھے, یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں مولا ایک مرتبہ اٹھے, دامن کو جھاڑا, کہا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اب جیسے ہی مولا یہاں دربار سے گئے ہیں, کہتے ہیں امیر شام کو احساس ہوا کہ علی کا شیر شیر ہی رہے گا. کہتے ہیں پھر اس نے پلاننگ کی اور جادہ ابن اشعث کے ذریعے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دلوایا. کیا ملا؟ اگر دیکھا جائے لوگ کس وجہ سے فرزند رسول کو چھوڑ چھوڑ کر جاتے ہیں, 1 منٹ آخری بات, کس وجہ سے؟ میں کہتی ہوں سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ کوئی گھر کے اندر بھی پرسکون گھر میں آئے اور زوجہ ہی اپنی دشمن خود کہتی ہے. بعد میں کیا کہہ رہی ہے جادہ ابن اشعث, بعد میں کیا کہتی ہے؟ بعد میں کہتی ہے جب اس کو کچھ نہیں ملا نا, جو اس سے وعدہ کیا گیا تھا کچھ بھی نہیں ملا, جب کچھ نہیں ملا اور یہ کہہ کر امیر شام نے منع کیا تھا کہ اس سے میں اپنے بیٹے کا بیاہ کر دوں جس نے حسن مجتبیٰ جیسے جلی کو زہر دے دیا ہو, تو میں یزید کی تو حقیقت سے واقف ہوں. جب کچھ نہیں ملا نا تو بعد میں کہتے ہیں کہ روئی, اور ایک مرتبہ روتے ہوئے کیا کہہ رہی تھی؟ کہیں گے جب سے حسن مجتبیٰ کو احساس ہوا تھا کہ شاید میں کچھ کرنے والی ہوں تو میرے اوپر اور زیادہ کریم ہو گئی, میرے اوپر اور زیادہ مہربان ہو گئی تھی. اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے تھے کہ تیری کوئی اور ضرورت ہو تو بتا. کیا ملا؟ تھوڑی سی دنیا کی خاطر انسان حجت خدا کو چھوڑ دیتا ہے, کہاں چھوڑ دیتا ہے. تھوڑی سی دنیا کی خاطر انسان سوچے کہ کس عظمت پہ فائز افراد ہیں کہ جو ہماری طرف امید سے دیکھتے ہیں. ایک وقت حسن مجتبیٰ خود بھی تو تنہا ترین سردار ہے نا, زندان غیبت میں ہے, بہت تنہا ہے, وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں ہماری طرف, اور مجھے اپنی دنیا کی لگی ہے, میں حجت خدا کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی, میری مصروفیت الگ ہے, اور وہ میری طرف امید کی جانب امید کی نگاہ سے میرے حصے کا حبیب ابن مظاہر کہاں ہے, میرے حصے کا قمبر کہاں ہے, میرے حصے کا حور کہاں ہے. وہ بھی تو تنہا ترین سردار ہے, کبھی اپنی دنیا کی مصروفیت سے نکل کر کبھی اس جانب بھی دیکھ لیا کرو. کیا ملا جاتا ابن اشعث تجھے, کیا ملا؟
عجیب مظلومیت ہے اہل بیت کی. رسول خدا کی بس ایک مصائب آپ کے سامنے پیش کر کے پھر امام حسن مجتبیٰ کی طرف آتے ہیں. دونوں کا حق ادا ہونا چاہیے. یا رسول خدا بڑے مصائب ہیں آپ کے. کبھی کوئی پوچھتا ہے, لوگ اکثر پوچھتے ہیں کربلا کی بنیاد کب ڈلی, کب پڑی. میں کہتی ہوں جس دن تم نے رسول کو منع کیا نا, قلم دوات سے منع کیا تھا, کربلا کی بنیاد پڑ گئی. جب تم نے اپنے رسول کو محروم کیا, بنیاد پڑ گئی تھی. بیٹے بھی محروم ہی رہیں گے اور بیٹی بھی محروم ہی رہے گی. بیٹی کا تو لقب ہے محروم. تم نے رسول کو محروم رکھا, بنیاد تو پڑھنی تھی نا کہ بیٹے صرف اور صرف یہ مانگتے رہ گئے کہ ہمارا حق کے ولایت دے دو. ہم تمہاری ہدایت کرنا چاہتے ہیں, یہ حق دے دو. تم وہ بھی نہیں دے سکے. رسول اکرم فقط یہ کہتے ہوئے چلے گئے, میں وہ لکھ دوں جس کی وجہ سے تم تتر بتر نہیں ہو. مجھے اور تم سے کچھ چاہیے بھی نہیں, فقط قلم اور دوات چاہیے. وہ رسول کتنا مظلوم ہوگا. میں کہتی ہوں یا رسول خدا آپ اتنے مظلوم ہیں, آپ کے تو جنازے میں بھی فقط 7 افراد تھے, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. 4 افراد کا عطا دینے والے, 3 پیچھے چلنے والے. کتنے مظلوم ہیں یا رسول خدا. میں بس ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کروں. کہتے رسول خدا سو رہے تھے اور جناب سیدۃ النساء نے کیا سنا کہ دروازے پہ دق الباب ہوا ہے, دروازے پہ کوئی دستک دے. بیوی نے آواز دی, کہا ابھی میرے بابا سو رہے ہیں, ذرا دیر میں آنا. دوبارہ دق الباب ہوا. کہتے اب کی بار بیوی رو دی. جناب رسول خدا نے ختمی مرتبہ اپنے آنکھوں کو کھول دیا. کہا اے نور نظر, یہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ کہا بابا میں اس آدمی سے کہہ رہی ہوں کہ میرے بابا سو رہے ہیں, بعد میں آنا, لیکن یہ دق الباب بار بار کر رہے ہیں. رسول خدا نے آواز دی, سیدہ تیرے در کی عزت ہے, احترام ہے کہ یہ دق الباب کر رہا ہے, ورنہ دستک دے کر آتا نہیں ہے. اسے اجازت دے دے, یہ ملک الموت ہے. میں کہوں گی یا رسول خدا, سیدہ کے در کی اتنی حرمت تھی, ملک الموت بھی دق الباب کے بغیر اندر نہیں آ رہا. آپ کے جانے کے چند دن بعد ہی سیدہ کا دروازہ جلا دیا اور ایسا گرایا ہے, ایسا گرایا ہے کہ وہ ملعون, ایک ملعون امیر شام کو کیا لکھتا ہے خط میں, کہ ہم نے ایسا دروازہ گرایا, میں تجھے خوش کروں, ہم نے ایسا دروازہ گرایا ہے بلبل عذرا کا کہ میں نے دیکھا کہ دروازے کے نیچے سیدہ ہے. میں نے سوچا رسول کی بیٹی ہے, جانے دوں, لیکن میرے دل میں بغض علی نمود کر گیا. میں نے پیر اپنا رکھا دروازے پر اور اس پر زور کیا, بس اتنی آواز آئی, وزا ذرا جلدی آ, میرا محسن شہید. یا رسول خدا بہت مظلوم ہے, آپ نے صحیح کہا تھا, جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے کسی کو نہیں دی گئی. کہ امام حسن مجتبیٰ بھی ادا کرو. ہر فضیلت میں, ہر مسائل میں امام حسن مجتبیٰ حسین کے شریک ہیں. فقط ایک ایسی مصیبت تھی کہ جس میں امام حسن مجتبیٰ شریک نہیں تھے. وہ کون سی مصیبت تھی؟ حسین کا لاشا پامال ہوا. بھیا حسن مجتبیٰ کیا کرے, میں اپنے بھائی کی اس مصیبت میں شریک نہیں تو بیٹا پیچھے چھوڑ دیا. عاصم کا لاشا پامال ہوا ہے. تو وہ حسن مجتبیٰ کی نیابت میں جب زہر ملا ہے نا, کہتے ہیں سب سے زیادہ سید الشہداء نے گریہ کیا. جب زیادہ گریہ کیا نا تو امام حسن مجتبیٰ نے فقط اتنا جملہ کہا کہ آپ نہ روئیے, یوم کی ابا عبداللہ, آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے. بس ایک مرتبہ سیدوں کے گھر سے آوازیں اٹھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسن مجتبیٰ اس دنیا سے گزر گئے ہیں. بہنوں نے بڑے ارمان سے کفن دیا, لیکن یہ کیا ہوا, لاشا واپس آیا. جناب زینب عالیہ امام حسین سے پوچھ رہی ہے, بھیا میں نے سفید کفن دیا تھا, وہ سرخ کیسے ہو گیا, یہ تیر کس نے مارے؟ امام حسین نے کہا بہن زینب یاد نہیں, اماں نے 2 کفن دیے تھے. میں کہوں گی بیوی دے دیجئے, دے سکتی ہے دے دیجئے, ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, دوسرا کفن موجود ہے, امداد موجود ہے, ایک دن کربلا میں آنے والا ہے, ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے, کفن دینے کے لیے نہیں ہوگا,
دفنانا چاہیں گی تو یزیدی فوج کہے گی فقط مسلمانوں کو دفنانے کی اجازت آمین کی واسطہ دیتے ہیں امام حسن واسطہ کریم اہل بیت ہیں آمین کی واسطہ دیتے ہیں امام حسن مصطفیٰ آپ کا دل اس امت نے بڑا توڑا لیکن ہم جانتے ہیں آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو ٹوٹا ہوا رہنے نہیں دیتے اس کی جو بھی حاجت ہے بحق امام حسن مصطفیٰ مانگ لو ہم کون سا واسطہ دیں امام حسن مصطفیٰ یا امام حسن مصطفیٰ آپ کا ہم کون سا واسطہ دیں ہم وہ واسطہ دیتے ہیں جو واسطہ آپ کو پسند ہے کون سا واسطہ پسند ہے امام حسن مصطفیٰ کو ایک ذاکر نے خواب میں امام حسن مصطفیٰ مولا نے اس سے شکوہ کیا کہا آج تم نے مجلس پڑھی لیکن میرے اصل مسائل نہیں بیان کیا امام حسن مصطفیٰ نے یہ جملہ کہا ذاکر نے کہا مولا سب تو پڑھ دیا بیوی نے زہر دیا تھا آپ کے بدن میں تیر لگے تھے لاشا واپس آیا تھا دوبارہ سے آپ کے جسد کو رسول کے پہلے دفن نہیں دیا مولا اور کیا مصیبت پڑتا کہا میں تجھے بتا دوں اصل مسائل تھا مدینہ شہر تھا شہر کا دروازہ چل رہا تھا چلتا ہوا دروازہ جس عورت پہ گرا جو میری ماں تھی منظر میں حسن مصطفیٰ دیکھ رہا تھا اے پروردگار تجھے امام حسن مصطفیٰ کی ماں کا واسطہ ہے عالمین مجلس اور خصوصاً بانیان مجلس کی جو بھی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما اے پروردگار جس کی جو بھی مشکل حل آنے مشکلات کے سب کی مشکلات کو حل فرما پرور دے سکتا ہے امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں ان کے ناصرین میں سے شمار فرما ماتم حسین